السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ لسنرز، آج کا پہلا خوفناک واقعہ حوریہ نے ہمارے ساتھ لاہور سے شیئر کیا ہے۔ حوریہ کا کہنا ہے کہ ان کے والد صاحب کا کام کچھ ایسا ہے کہ ان کو روز رات کو دیر سے گھر آنا پڑتا ہے۔ تو مجھے خوفناک واقعات، ہارر سٹوری سننے کا بہت شوق ہے، تو میں ان سے ہمیشہ ضد کرتی ہوں کہ آپ کو جو بھی واقعات پتہ ہیں، جو بھی خوفناک کہانیاں پتہ ہیں، وہ آپ مجھے بتائیں، میرے ساتھ شیئر کریں۔ تو ویسے تو انہوں نے مجھے بہت سی کہانیاں سنائی ہیں، لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ خود ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ایک دفعہ اسی طریقے سے میرے والد صاحب جو تھے وہ گھر پہ تھے، تو شام کو ہم سب چائے پی رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ پاپا آپ کو یہ ایسا واقعہ سنائیں جو آپ کے ساتھ اصل زندگی میں پیش آیا۔ تب انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کو یہ خوفناک واقعہ سنایا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ اسی طریقے سے وہ رات کو گھر واپس آ رہے تھے، ان کو کافی وقت ہو گیا تھا، تقریباً رات 2 بجے کا وقت تھا۔ کیونکہ میرے پاپا پیدل چل کے آتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ایک شارٹ کٹ راستے سے آتے ہیں جو کہ قبرستان میں سے ہوتے ہوئے آتا ہے۔ ہمارے گھر کے قریب جو قبرستان ہے اس میں سے ایک راستہ نکالا گیا ہے جو قبرستان کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے آتا ہے، جس کے ارد گرد پہلے تو دیواریں نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اب اس کے ارد گرد دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں تاکہ جو لوگ قبرستان میں سے گزرتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں، ان کو خوف محسوس نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک علیحدہ سے قبرستان میں سے گزرتی ہوئی چھوٹی سی سڑک بن جائے۔ تو اسی طریقے سے میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ جب میں رات کو قبرستان کے اس گلی میں سے گزر رہا تھا تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ ویسے تو میں روز یہاں سے رات کے وقت 11-12 بجے کے قریب گزرتا تھا، لیکن جب میں اس رات 2 بجے کے قریب، کیونکہ کافی دیر ہو چکی تھی مجھے، تو جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ مجھے ہلکی ہلکی قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور جیسے ہی میں رکتا تو وہ قدموں کی آواز بھی رک جاتی۔ اب میں نے تیزی سے چلنا شروع کر دیا، تو جب میں نے تیزی سے چلنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے بھی کوئی اسی تیزی سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا معمول کے مطابق، لیکن جیسے ہی میری نظر دیوار پہ گئی، وہ چھوٹی سی دیوار تھی، مجھے لگا کہ ادھر سے کوئی جھانک کر مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ جو سایہ تھا، وہ جو 2 آنکھیں مجھے نظر آ رہی تھیں بالکل مدھم تھیں، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ وہ جو سایہ تھا، کالا سایہ، وہ دیوار کے نیچے ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ سایہ دیوار سے مکمل نیچے ہو گیا، اس کے بعد اس سایہ نے دوبارہ سے آہستہ آہستہ اپنا سر باہر نکالنا شروع کیا، اور دوبارہ سے آہستہ آہستہ جیسے وہ نیچے گیا تھا آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھنا شروع کیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں تیزی سے بھاگتا جا رہا تھا اور اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں بھاگ رہا ہوں، دیوار کے اس طرف بالکل ویسے ہی کوئی میرے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے، اور واضح آواز محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے کوئی پاؤں اٹھا کے زمین پہ رکھتا ہے۔ جب میں نے مسلسل ورد جاری رکھا تو تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا لگا کہ وہ چیز اب چلی گئی ہے، اور کیونکہ قبرستان بھی ختم ہو چکا تھا، قبرستان کا بالکل اینڈنگ پوائنٹ تھا، آگے سے لوگوں کے گھر آنا شروع ہو گئے تھے،
تو شاید اس وجہ سے بھی وہ چیز جو تھی وہاں سے ہٹ گئی تھی، اور کیونکہ میں آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا جس کی برکت سے وہ چیز وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ ویسے تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ قبرستان میں اس طرح کی غیر مرئی مخلوقات موجود ہوتی ہیں اور لوگوں کا ان سے آمنا سامنا بھی ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ میرا کبھی اس طریقے سے کسی غیر مرئی مخلوق سے سامنا نہیں ہوا تھا، تو جب میرا سامنا ہوا تو میں کافی ڈر گیا تھا۔ سو لسنرز، یہ تھا حوریہ کے والد صاحب کا واقعہ جو حوریہ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ دوسرا واقعہ لاہور سے ہی عائشہ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ عائشہ کا کہنا ہے کہ ان کے والد صاحب وفات پا چکے ہیں اور وہ اپنی دادی اور دادا کے ساتھ رہتی ہیں، اور یہ ان کے بچپن کا واقعہ ہے۔ آج سے کافی سال پہلے گرمیوں کی راتوں میں وہ لوگ اکثر اپنی امی کے ساتھ چھت پر چار پہیاں بچھا کر سویا کرتے تھے۔ ان کے دادی دادا کمرے میں سونا پسند کرتے تھے اور وہ لوگ، ان کا چھت پر ہی کمرہ تھا، تو کمرے کے باہر ہی وہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے چار پہیاں بچھا کر سو جایا کرتے تھے۔ عائشہ کا کہنا ہے کہ ایک رات اسی طریقے سے ہم سب بہن بھائی اپنی امی کے ساتھ چھت پر سو رہے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ اچانک سے میری امی کو یوں لگا کہ ان کے پاؤں کی طرف کوئی چیز آ کر بیٹھی ہے۔ وہ اس وقت نیند میں تھیں۔ انہوں نے جب دیکھا تو ان کو دیکھنے میں ایسا لگا کہ بالکل کالے سیاہ لباس میں کوئی چیز ان کے پاؤں میں آ کر بیٹھی ہے، چارپائی کے اس طرف بالکل ان کے پاؤں میں آ کے بیٹھی ہے، اور اس کی کمر ان کی طرف تھی۔ اس چیز کا پورا وجود کالا تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ خوف زدہ ہو گئیں۔ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، یہ کوئی چڑیل یا کوئی آفت ہے جو اس وقت آسمان سے اتری ہے یہاں پر آرام کرنے کی غرض سے، یا اس کا کوئی اور مقصد ہوگا، لیکن بہرحال یہ اس وقت یہاں پر آ کے بیٹھی ہے میرے پاؤں کے پاس۔ وہ خوفزدہ تو ہو گئی تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس ہی سو رہے ہیں اور یہ جو چڑیل ہے، جو آفت ہے، یہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو انہوں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم، یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اسی طریقے سے منہ ادھر کر کے بیٹھی رہی۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اسی طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہی، تو انہوں نے زور سے ایک ٹانگ اس کی کمر میں ماری اور کہا کہ کون ہو تم، یہاں پہ کیا کر رہی ہو، جاؤ یہاں سے، تمہیں نظر نہیں آتا میرے بچے یہاں پہ سو رہے ہیں؟ اتنا کہنے کی دیر تھی، اس چیز نے ہلکا سا سر گھمایا اور پیچھے ان کی طرف دیکھا۔ وہ اتنی بھیانک تھی، اس کی لمبی سی ناک تھی، ایسے لگ رہا تھا اس کا سارا چہرہ جلا ہوا ہے، اور کسی سفید ابلے ہوئے انڈے کی طرح اس کی آنکھیں جو تھی وہ باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ بہرحال اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک اور بھیانک تھا۔ جب اس نے پیچھے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا تو اسی لمحے وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ عائشہ کی امی نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے فوراً بچوں کو وہاں سے اٹھایا اور وہ کمرے میں لے گئیں اور کنڈی لگا دی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور تمام وظائف، آیت الکرسی، درود شریف وغیرہ پڑھ کے اپنے اوپر اور بچوں پر حصار کر لیا۔ عائشہ کہتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد تقریباً سال بھر تو وہ لوگ باہر چھت کھلے آسمان تلے وہ لوگ بالکل بھی نہیں سوئے، اور ہم لوگ امی سے ضد کرتے تھے، وجہ پوچھتے تھے، لیکن امی ہمیں کچھ بھی نہیں بتاتی تھیں۔ اس کے بعد بہت آہستہ آہستہ میری امی کا یہ ڈر دور ہوا، تو انہوں نے باہر سونا شروع کیا۔ وہ بھی کبھی کبھار ہم لوگ باہر سوتے تھے، زیادہ تر ہم لوگ پھر کمرے میں ہی سویا کرتے تھے۔ سو لسنرز، یہ تھے آج کے وہ 2 شارٹ سے خوفناک سے واقعات۔ امید ہے آج کی ہارر سٹوریز کو آپ لوگوں نے ضرور انجوائے کیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آج کے واقعات آپ کو کیسے لگے ہیں۔ آپ لوگ بھی اگر اس طرح کے اپنی زندگی سے ریلیٹڈ کوئی خوفناک واقعات میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میرے ای میل آئی ڈی یا پھر فیس بک آئی ڈی پہ آپ لوگ میرے ساتھ یہ واقعات شیئر کر سکتے ہیں۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کی ہارر سٹوری سننا آپ کو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شو می یور لو اینڈ سپورٹ بائی سبسکرائبنگ مائی چینل۔ مزید خوفناک واقعات سننے کے لیے جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔